बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तान की तरफ से आगा मसूद हुसैन सलामत करता है और इसके साथ ही हम तारुफ करा रहे हैं राहिला टवाना साहिबा का, जो कि एक ज़माने में सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर भी रही हैं और सिंध असम्बली की डिप्टी स्पीकर भी रही हैं। उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त इनायत फरमाया। आप ये देख रही हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहरान है। सियासतदान जो हिज़्ब इख्तिलाफ के अपने आप को कहते हैं, उन्होंने एक बहरान पैदा किया हुआ है। तो आप ये बताइए कि ये जो बहरान है ये आखिर किस जानिब जा रहा है और इसके क्या नताइज निकलेंगे? बहुत शुक्रिया मसूद साहब, शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी आवाज़ को कम से कम अंधेरों को चीरती हुई ये रोशनी कुछ दिखा सकेगी अपने पाकिस्तान के लोगों को। इस वक्त एक मखसूस टोला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इस कदर पाकिस्तान के मामलात में, देखिए किसी भी मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी होती है पॉलिसी, कंट्री पॉलिसी। पाकिस्तान या तो कंट्री पॉलिसी बना नहीं सका या बनाई गई बीच में तो उसके ऊपर अमल नहीं कर सका। इन लोगों का तारीख़ पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है? पहले तो मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि ये जो टोला इस वक्त पाकिस्तान की एग्जैक्टली जो इस वक्त बात कर रहा है, जमहूरियत की बात कर रहा है, पाकिस्तान के तमाम तर इदारों को कंगाल करने के बाद इनके ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस बने हुए हैं, बजाय इसके कि ये अपने केसेस अवाम जिससे वोट लेते हैं, जिसका एतमाद ये हासिल करना चाहते हैं और जिसकी वजह से आज ये ज़िंदा हैं। पाकिस्तान कोई एक केक का पीस नहीं जिसको तुम आसानी से खा जाओगे। ये बड़ी जदोजहद और बड़े मराहिल को तय करने के बाद और बड़े ताकतवर लोगों से लिया गया था। ये कोई आसान चीज़ नहीं है जिसको तुम लोग इस तरह अपनी हुल्लड़बाजी के अंदर ले जाओगे। हिंदू थे, बरतानिया था, हिंदू थे, उस वक़्त के जो उलमा थे, सिख कम्युनिटी थी जो सबसे ताकतवर, और वो लोग यानी जागीरदार और बिजनेस कम्युनिटी थी, ये पता नहीं कौन कौन बनिए थे, कौन कौन थे। उन लोगों से पाकिस्तान को एक तरह से बड़ी मुश्किल से बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक हिकमत अमली, सियासी सोच-बूझ और नज़रिए के तहत पाकिस्तान को हासिल किया गया कि यहाँ एक ऐसी उम्मत होगी, ऐसी कौम होगी जो हम दुनिया को बता सकेंगे। जैसे उन्होंने पसमानदा कर दिया था मुसलमानों को तबाह कर दिया था तालीम के हवाले से, कारोबार के हवाले से। आज मैं वही तमाम चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देख रही हूँ। पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने 35 साल रूल किया है। ये जो लोग आज पाकिस्तान में जमहूरियत की बात करें, इन्हें जमहूरियत का मतलब भी पता है। ये तो वो उन बादशाहों से भी बदतर हैं जो कि कम से कम कोई 4 साल रहता था, कोई 10 साल रहा करता था। आगे फिर लोग उनकी औलाद को, शहजादे शहजादियाँ जो होते थे, उनको नहीं आने देते थे। आप मुझे बताएं कि ये जो अभी एक तरफ कोरोना ने सारे में तबाही मचा रखी है, दूसरी तरफ आप आवाम को सामने लेकर आ गए। ये कौन सी आवाम है? आप सच मालूम करना चाहेंगे इस चीज़ का? मैं समझती हूँ कि अगर इसकी तहकीक करवाई जाए कि जलसों के अंदर कौन लोग हैं, तो ये वो मासूम और मुसीबत ज़दा लोग हैं जो इनकी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो इनके जो एजुकेशन के इदारे हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को थ्रेड करके ये कोरोना को इन्होंने कितना ज़्यादा फाल कर दिया। अच्छा, आप ये नहीं समझती राहिला टवाना साहबा, क्योंकि आपके पास एक सियासी बसीरत भी है और आप सियासी इदराक भी रखती हैं कि जो घन गरज है, जारियत है, यानी मरियम सफदर में जो जारियत है और मौलाना फजल रहमान में जारियत है, या इनके महमूद अचकज़ई जो खुद भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, इनमें जो जारियत है गुफ्तगू में, तो क्या आप नहीं समझ रहे कि इनके पीछे कोई बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत काम कर रही है? देखें, इस वक्त मुझे कहने दें कि यहूद जो है वो अपना पूरा असर और रसूख बढ़ा चुका है। शायद ये बात किसी को अच्छी लगे या ना लगे, मगर इस वक्त बहुत सारी ऐसी लॉबीज़ हैं कि जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को हमसे जुदा कर दिया और यही कुछ हालात बना दिए थे, उसी तरह से मुजीबुर रहमान बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर बनाए जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब हम कभी स्टूडेंट लीडर थे उस वक्त हमने अनाउंस किया था और हम जंग लड़ रहे थे अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, और हमने बाकायदा डिक्लेयर किया था कि ये इंडिया लॉबी के ऊपर, राह के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके बाद हमने फिर जिस वक्त नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के घर में उतरा और बिल्कुल खामोशी से उतरा, जबकि पाकिस्तान और मुसलमान का इंतहाई बदतरीन दुश्मन है, उस वक्त भी हमने एहतजाज किया कि ये क्यों हो रहा है।
تو یہ بہت سارے اداروں کو سوچنا پڑے گا، بہت سارے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کون گیم کھیل رہا ہے اور کہاں سے کھیل رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کٹ پتلیاں باہر سے یہاں پر ہلائی جا رہی ہیں، یہاں پر جو بھی ان سے بات کی جا رہی ہے یہ وہ کٹ پتلیاں ہیں جن کے ہاتھ جو ہیں وہ پاکستان کی سرحد سے باہر ہیں. اچھا یہ بتائیے راجہ ٹماٹا کہ اس میں عمران خان صاحب جو ہے نا وزیر اعظم ہیں، اور ان کو بھی میرا خیال ہے کوئی پیش رفت کرنی چاہیے تھی. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ سے ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں لیکن میں آپ کو NRO نہیں دوں گا، یہ کہا نا، باقی سب باتیں میں بات کروں گا. تو یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس پیشکش کے باوجود بھی یہ لوگ حزب اختلاف کے لوگ نہیں آئے اور ان کے خلاف موومنٹ چلا رہے ہیں. اچھا موومنٹ جو چلا رہے ہیں وہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نواز شریف نے باقاعدہ لندن سے تقریر کر کے کہا کہ ہماری جو جنگ ہے وہ تو عسکری اداروں سے ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کیا اس قسم کی جو باتیں ہیں کیا یہ وطن سے غداری نہیں ہے؟ وطن کے غدار تو یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ اگر کہیں پہ آپ کو 4 لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کے اندر سے 2 تو ضرور ہوں گے. اس حد تک وہ لوگ راہ جو ہے یا موساد جو ہے وہ لوگ آپ لوگوں کے وطن کے اندر داخل ہو چکے ہیں. کیونکہ اس وقت اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو جو 2023 کے اندر ایک معاہدہ ختم ہو رہا ہے ترکی کے ساتھ، اس معاہدے کی روح سے بھی جو عیسائیت ہے اس کو تھوڑی پرابلم آئے گی، مجھے کہنے دیجئے. کیونکہ اگر ہم نہیں بولیں گے اور ہم ڈھکے چھپے لفظوں کے اندر باتیں کریں گے تو ہماری معصوم عوام جو ہے جس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، جس کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، آپ عمران خان کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم فوج کی بھی بات کرتے ہیں. جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کون غدار ہے اور کون نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ادارہ بہت اتنا فاسٹ ہے کہ اس نے جا کے کلبھوشن کو پکڑ لیا، کتنے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، ریمنڈ ڈیوس کو پکڑ لیا، مگر پھر آپ نے جانے کیسے دیا ان کو؟ ٹھیک ہے، عوام یہ سوال کرتی ہے. عوام سے جو دوغلی پالیسی ہے اس کی وجہ سے عوام بہت ڈسٹرب ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کا رخ چینج ہو رہا ہے، دنیا کے نقشے چینج ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ایک بغاوت کی لہر چل رہی ہے. وہ ہم اتنے ڈسٹرب ہو چکی ہے پوری دنیا کہ اکنامیکلی طور پر اس کو برباد کیا جا رہا ہے. اور وہ کیا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کوئی نیب کی زد میں آ رہا ہے تو وہ نیب والوں کو تھریٹ کر رہا ہے. آپ یہ مجھے بتائیں سیکیورٹی اداروں کو آپ سیکیورٹی کون سی دے رہے ہیں؟ آپ اپنی عدالتوں کو سیکیورٹی کیا دے رہے ہیں؟ ان کو روز تھریڈ ملتا ہے، وہ بھی بال بچوں والے ہیں اور پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں. جسٹس کون کرے گا؟ پاکستان میں جسٹس نہیں ہے. آج عوام کو مصنوعی بحران کا شکار کیا جا رہا ہے. عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنے اداروں پہ گرپ کرتے، وہ اپنے اداروں پہ گرپ نہیں کر سکے. بجائے اس کے کہ وہ عوام کو کوئی سہولت دیتے، جسٹس کر رہے ہوتے، ان کے بنیادی مسائل حل کر رہے ہوتے. اس وقت ان کے بھی کروڑوں روپیہ آ رہے ہیں. میرے کراچی کے لیے آئے ہیں، کروڑوں روپے کا آپ نے، اربوں روپیہ آپ نے دیا ہے کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے، مگر وہ کہاں گیا؟ اچھا یہ بتائیے کہ جو بحران ہے، آپ صحیح فرما رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اربوں روپے پاکستان سے کمائے، پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کیا، برباد کر دیا، عدم استحکام سے دوچار کیا. تو آپ بتائیے، کیونکہ ہمارے پاس ظاہر کے وقت کی کمی ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیے اختصار کے ساتھ کہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جناب، میں سمجھتی ہوں پاکستان کے پاس آئین ہے، پاکستان کی کنٹری پالیسی بنائی جائے باوقار طریقے سے اور اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے. پاکستان کے اداروں کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص اپنی اپنی ڈیوٹی کرے. دوسرے پارلیمنٹ کو تو استعمال کرے نا. دیکھیں نا، پارلیمنٹ ہر ادارہ جو ہے کس طرح سے ہوگا. پاکستان کا آئین ہے، آئین کو امپلیمنٹ کرنے کا جو پورا فوکس ہے، ذمہ داری ہے، وہ تو پارلیمنٹ کے اوپر ہے، سینٹ کے اوپر ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت کی سینٹ، اس وقت کی پارلیمنٹ صرف کرپشن کو بچانے کے لیے ایک آدمی کو لیڈر بنا لیا ہے. یہ لیڈر لفظ غلط ہے، ایک جو ہے وہ ان کا سردار ہے ڈاکوؤں کا، اور اس کو بچانے کے لیے پوری ڈاکوؤں کی فوج جو ہے وہ اس کو لگی ہوئی ہے. اس کا اندر استحصال جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی غیور عوام کا ہو رہا ہے. پاکستان بے انتہا ٹیلنٹڈ عوام کا ایک ملک ہے جو جہاں گیا ہے اس نے اپنا لوہا منوایا ہے بغیر کسی وسائل کے. آپ دیکھ لیں ہر شخص اپنا لوہا منوا کر آتا ہے وہاں سے. مگر اس وقت پاکستان کو بحرانوں کا شکار کیا جا رہا ہے. بجلی، پانی، گیس، آٹا سب چوری کر رہے ہیں. اور کون کر رہے ہیں؟ یہ ان کے ہی رکھے ہوئے ایجنٹ جو ہیں اداروں کے اندر شامل ہیں، جو عوام کو مینٹلی اتنا ڈسٹرب کر رہے ہیں کہ وہ خودکشیاں کرنے پر آ گئے. اچھا تو یہ بتائیے چند الفاظ میں، تو یہ سارے جو مسئلے ہیں پارلیمنٹ کے اندر حل ہونے چاہیے. مسائل
بیٹھ کر حل ہونے چاہیے. اگر کوئی بالکل پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے, سینٹ کے اندر ہونے چاہیے, اور عوام اپنے حلقوں میں ان سے جواب دہی کرے. اور جب یہ دیکھیں جب تک یہ لوگ احتساب نہیں کریں گے, صحیح سچا احتساب نہیں ہوگا, اس وقت تک پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان آپ کا جام کر دیا گیا ہے, آپ کی انٹرنیشنل کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی انٹرنیشنل بیس پہ سوائے بدنامی کے. ابھی اسحاق ڈار نے جو انٹرویو دیا ہے اس نے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے. دونوں باتیں ہیں, یہ مت سوچو کہ اسحاق ڈار وہاں پہ صرف پاکستان کی حکومت کو بدنام کر سکا ہے, نہیں, نیور. اس نے آنے والی نسلوں کو برباد کر ڈالا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں جسٹس نہیں ہو رہا. اچھا راہیلہ ٹوانا صاحب, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑی بے باک گفتگو کی ہے, اور آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ایک قسم کی ایک سازش ہے جس کے تحت یہ ٹولہ جمع ہوا ہے, اور یہ عوام کو پریشان کر رہا ہے, ان کے ذہن کو معاف کر رہا ہے, اور یہ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کا یہ پروگرام دیکھا, اور آئندہ ہمارے پروگرام جاری رہیں گے. اپنی خیالات سے, اپنی آراء سے ہمیں آگے کرتے رہیے گا. شکریہ.